बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने उसके मुनासिब काम किए हैं, उन्हें हम जरूर ऐसे बागों में पहुंचा देंगे जिनके नीचे से उन्हें सरसब्ज़ो शादाब रखने के लिए नहरें बह रही हैं। वो उसमें रह पड़ने वाले होंगे। उनकी रफाकत के लिए उनमें पाक किए हुए साथी होंगे और हम उन्हें आला दर्जे की हिफाजत व आसाइश में ले जाएंगे। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि इमानतें उनके सुपुर्द किया करो जो इनकी सुपुर्दगी की अहलियत रखते हैं, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल से फैसला करो। अल्लाह तुम्हें जिस बात की नसीहत करता है वो यकीनन बहुत अच्छी है। अल्लाह यकीनन खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की अताअत करो और इस कामिल रसूल की अताअत करो, और अपने में से साहिबे अमरो इख्तियार लोगों की। फिर अगर तुम बाहम किसी अमर में इख्तिलाफ करो तो अगर तुम अल्लाह पर और पीछे आने वाले दिन पर हकीकी ईमान रखते हो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाओ और उनकी तालीमात के मुताबिक फैसला करो। ये बेहतर और अंजाम कार अच्छा है। क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जो दावा तो ये करते हैं कि वो इस कलाम को मान चुके हैं जो तुम्हारी तरफ उतारा गया है और जो तुमसे पहले उतारा गया था, लेकिन चाहते ये हैं कि फैसला करवाने के लिए अपने मामलात सरकशों के पास ले जाएं, हालांकि उन्हें हुक्म दिया जा चुका है कि उसका इनकार करें और उसकी बात ना माने। शैतान चाहता है कि उन्हें परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला कर दे। और तुम मुनाफिकों को देखोगे कि जब उन्हें कहा जाता है जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी तरफ और इस कामिल रसूल की तरफ आओ, तो वो तुम्हारी इस दावत की तरफ आने से बिल्कुल रुक जाते हैं। लेकिन उस वक्त उनका क्या हाल होगा जब उन पर जो बुरा काम खुद उन्होंने आगे भेजा है उसकी वजह से कोई मुसीबत आ पड़ेगी। फिर तुम्हारे पास अल्लाह की कसमें खाते हुए आएंगे कि इन कामों से हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे और हमारा इरादा फरीकैन में इत्तेहाद व इत्तेफाक कराने का था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों की बातें अल्लाह जानता है, सो तुम उनसे एराज कर लो। अलबत्ता उन्हें समझाओ और उन्हें उनके दिलों में असर करने वाली बात कहो, और उन्हें बताओ कि हमने हर एक रसूल इस गरज से भेजा है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। जब ये लोग मुनाफिकत करके अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे, अगर उस वक्त तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से हिफाजत चाहते, नीज ये रसूल भी उनके लिए हिफाजत मांगता, तो वो जरूर अल्लाह को बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला, बार बार रहम करने वाला पाते। सो इस तरह नहीं जिस तरह उन्होंने समझ रखा है, बल्कि तुम्हारे रब की कसम वो हकीकी मोमिन नहीं करार पा सकते जब तक हर उस झगड़े में जो उनके दरमियान पैदा हो वो तुम्हें फैसला करने वाला न मान लें। फिर इतना ही नहीं बल्कि जो फैसला तुम करो उससे अपने दिलों में कोई इनकेबाज भी ना पाए और सरबसरे तस्लीम कर लें। और अगर हम उन पर ये फर्ज कर देते कि अपनी जानें कुर्बान कर दो या ये कि हिजरत करके अपने घर बार से निकल जाओ, तो उनमें से थोड़े से लोगों के सिवा वो ये काम न करते। हालांकि जिस बात की उन्हें नसीहत की जाती है अगर वो उस पर अमल करते तो ये तरीक यकीनन उनके लिए बेहतर और ज्यादा साबित कदमी का मूजब था, और इस सूरत में हम उन्हें अपनी तरफ से यकीनन बहुत बड़ा बदला देते और जरूर उन्हें सीधे रास्ते पर चलाते। और जो अल्लाह और इस कामिल रसूल की अताअत करते हैं वो उन लोगों के साथ हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, नबियों और सद्दीकों और शहीदों और साले लोगों के साथ, और ये लोग बहुत ही अच्छे साथी हैं। ये हकीकी फजल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है कि ऐसे रफीक मिलें, और बतौर खूब जानने वाले के अल्लाह काफी है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपना बचाव इख्तियार किए रहो,
پھر جیسا کچھ بھی حالات کا تقاضا ہو الگ الگ گروہ ہو کر نکلو یا ایک بھاری جمعیت کی شکل میں اکٹھے ہو کر کوچ کرو، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو خود بھی ہچکچاتا ہے اور دوسروں کو بھی پیچھے رکھتا ہے۔ پھر اگر تمہیں اس راہ میں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو تو کہتا ہے کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا، گویا تمہارے اور اس کے درمیان پیار کا تو کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ ورلی زندگی کو چھوڑ کر آخرت اختیار کرنے والوں کو اللہ کے راستے میں جب موقع پیش آئے دفاعی جنگ کرنی چاہیے، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا پھر مارا جائے گا یا غالب رہے گا، ہر حال میں ہم اسے یقیناً بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور آخر تمہیں کیا عذر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے بچانے کے لیے تم جنگ نہ کرو جو فریاد کر رہے ہیں ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنے حضور سے ہمارا کوئی حامی بنا اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار مہیا فرما۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ تو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ حد سے نکل جانے والے شیطان کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ سو تم شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو، اور یقین جانو شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جنہیں کہا گیا تھا جنگ و خون ریزی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر اب جو بضرورت دفاع خود اسلام کی طرف سے ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے کچھ منافق آدمی لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر، اور انہوں نے کہا ہمارے رب آپ نے ہم پر یہ جنگ کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ ہمیں ابھی تھوڑی مدت تک کے لیے اور مہلت دے دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا سامان حقیر ہے، اور جس نے تقوی اختیار کیا اس کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک شمع بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں ہی میں ہو، جب بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ منافق تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں کوئی سکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے۔ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ اے انسان، جو سکھ بھی تمہیں پہنچے وہ اللہ کی مہربانی سے ہے، اور جو دکھ تمہیں پہنچے وہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہے۔ اے محمد، ہم نے تمہیں سب لوگوں کی بھلائی کے لیے عظیم الشان رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ جو اس کامل رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو روگردانی کرتے ہیں تو یاد رہے کہ ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا، یہ اپنے رویہ کے خود ذمہ دار ہیں۔ اور ان میں سے جو منافق ہیں وہ تمہارے سامنے تو کہتے ہیں ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ جو کچھ تم کہتے ہو راتوں کو جمع ہو کر اس کے خلاف خفیہ منصوبے کرتا ہے۔ اللہ ان کے منصوبوں کو جو یہ راتوں کو کرتے ہیں محفوظ کرتا جاتا ہے، سو ان سے اعراض کرو اور اللہ پر توکل رکھو، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے کہ اگر یہ اللہ کے سوا اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب افواہن بھی ان تک امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے
تو اسے پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے اس رسول کی طرف اور اپنے میں سے صاحب اختیار لوگوں کی طرف لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی تہ تک پہنچ کر صحیح نتیجہ نکال سکتے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند ایک کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ سو اے رسول، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تمہیں اپنی ذات کے سوا کسی اور کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، البتہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ مومنوں کو دفاعی جنگ کی خوب ترغیب دو۔ قریب ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اللہ ان کی جنگ کا زور توڑ دے، اللہ جنگ میں بھی بہت سخت ہے اور عبرتناک سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص کسی کے ساتھ نیکی کے کام میں ملتا اور مددگار ہوتا ہے تو اس کے ثواب میں سے اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو برائی کے کام میں دوسرے کے ساتھ ملتا اور مددگار ہوتا ہے تو اس برائی کی سزا میں سے اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو، یا کم سے کم جو کچھ کہا گیا ہے اتنا ہی دہرا دو۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔